میں نوجوانوں کی ذمہ داری کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا اکثر جو واسطہ ہے وہ نوجوانوں سے ہی ہے، اور نوجوانوں کے رہنمائی کے حوالے سے نوجوانوں کی ذمہ داری میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ اکثر نوجوان اس زمانے میں شکایت کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں روزگار کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے، نوجوانوں کی ذمہ داری کے حوالے سے یہاں نوجوانوں کا جب تذکرہ آیا نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی ہر وقت نوجوانوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. ان کا یہ شعر ہے شاید نوجوانوں کے لیے ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. کہ وہ نوجوانوں کو یہ میسیج، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ میں کس طرح سے آپ اپنے آپ کو، اپنے قوم کو، اپنی سوسائٹی کو آگے بڑھا سکتے ہیں جب آپ میں یہ جذبہ پیدا ہو. بالکل. اچھا، وہ ایک یعنی کہ ایک استطاعت والا جوان ہونا چاہیے، ایک ذرا نم ہو تو یعنی کہ سمجھے، بالکل، جس میں شوق ہو، جس میں جو کوشش کرے اپنے لیول پہ میں کر سکتا ہوں، جس میں یہ دم ہو، جو اس میں یہ شوق ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو اسلامک ریپبلک آف ایران، وہاں کے نوجوان کس طرح ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. انہوں نے جب سمجھ لیا کہ ہم آگے تب بڑھ سکتے ہیں جب ہم پہلے نالج، علم کی طرف مائل ہو جائیں، اور علم اہم چیز ہے، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور جب ان نے تعلیم کے شعبے میں ترقی کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی جذبہ جب ان میں تھا تو ملک آگے بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا. اور دنیا اس وقت جو مائل ہو رہے ہیں، ایران کے نوجوانوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں. بالکل. یہاں پہ اکثر جب ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ اپنی بڑی بڑی ڈگریاں گنواتے ہیں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علم کی کمی نہیں ہے. تو کمی کہاں پہ ہے؟ یا انہوں نے اس علم نے انہیں اس جانب مائل نہیں کیا، اور علم جو شعور دیتا ہے وہ ابھی نہیں دیا اس علم نے. جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ڈگریاں اپنے گنوا رہے ہیں. یہاں پہ ہم کشمیر کی بات کریں، اپنے ملک کی بات کریں، یہاں پہ ایک نوجوان کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، میں نے ڈگری حاصل کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپروچ کرنا ہے گورنمنٹ کی جاب مجھے ملے گی. لیکن گورنمنٹ کے جاب سے ہٹ کر بھی انسان کو سوچنا چاہیے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت فروٹ کا سیزن ہے ہمارے یہاں، اور کتنے لوگ دہلی سے آ رہے ہیں، وہ یہاں اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، بمبئی سے آ رہے ہیں اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. کتنی اچھی بات ہوتی ہے اگر ہمارے نوجوان اس کی طرف مائل ہو جائیں، تو وہ جو ایک فروٹ ہمارا ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور کتنا پیسہ ہم اسے کما سکتے ہیں. نہ کہ اپنے لیے ہی ایک نوجوان بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ روزگار کے موقع فراہم کر سکتا ہے. آپ ہی نے یہ شعر فرمایا علامہ اقبال کا، بہت زرخیز ہے ساقی. کیا کشمیر کی سرزمین زرخیز ہے؟ ریئلی زرخیز ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹوریزم ہے. ایسی جو خوبصورتی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا، یہ کہیں نہیں ہے. دیر از ہیون آن ارتھ، اٹ از ہیئر، اٹ از ہیئر، اٹ از ہیئر. کہ لوگ چاہتے ہیں ہم یہاں پہ آئے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس، اگر ہم ٹرانسپورٹ کی طرف مائل ہو جائیں، اگر ہم ہوٹلز کی طرف، پروٹوکال کی طرف مائل ہو جائیں ہمارے نوجوان، تو دوسرے لوگوں کو بھی مائل کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو بڑھاوا ہم دے سکتے ہیں اپنے جو ہمارا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف. اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک ہم کنیکٹڈ نہیں تھے ریلوے کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے ہم اپنے ملک سے بچھڑ گئے تھے. اب ہم کنیکٹڈ ہو گئے ہیں. اچھی بات ہے کہ جموں کشمیر بھی باقی ملک کے ریاست کے ساتھ جڑ گیا. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، آئی ایم جسٹ مانیٹرنگ دا تھنگس، کہ اب جتنے بھی ہمارے ریلوے اسٹیشن ہیں اس سے پھر ہم نے جانا ہے کسی دوسری لوکیشن پر، بس اسٹینڈ پر. تو وہاں یا ہم نے پیدل سفر کرنا ہے 3 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر، یا اپنے گھر سے گاڑی منگوانی ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ٹیمپو بنے ہیں، نئے ای رکشاز بنے ہیں جو بیٹری پر چلتے ہیں، جو بنا پیٹرول کے بھی چلتے ہیں. وہاں پہ اس کی طرف نوجوان مائل ہو سکتے ہیں. ایک اور بات ہے کہ آج کل کال سینٹر آپ دیکھ لیجیے، یورپین کنٹری میں کال سینٹر چلتے ہیں، تو وہاں پہ جو وہ ہائر کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے. یہاں اب دیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ ہمارے نوجوان اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کہ جگہ جگہ پہ اب وہ کال سینٹر شروع کر رہے ہیں. گھر بیٹھے ایک نوجوان جب اس میں شوق ہو، کام کرنے کا جذبہ ہو، ایسے وہ باتیں کرنے نہیں ہے، یا ایسے دکانوں پہ بیٹھ کر وہ ہوائی پلان بناتے ہیں نہیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے. آپ اپنے گھر میں 20,000 25,000 روپے کما سکتے ہیں. جی. نوجوانوں سے جو سستی کے، کہالت کے شکار ہیں، انہیں آپ کی اپیل کیا رہے گی؟ وہ کمر کسنا جس کو کہتے ہیں، تو کیا اپیل رہے گی؟ ریئلی محنت کرنے کی کافی ضرورت ہے. اور یہ ہے، جب آپ نے سستی بتایا تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قائل لوگ ہوتے ہیں، وہ کہا گیا ہے نا، ایک کہاوت بھی ہے کہ جو سست لوگ ہوتے ہیں ان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اس میں پھر برے خیالات، پھر ان کو ڈرگس کی طرف جانا ہے، پھر ان کو دوسرے کاموں کی طرف جانا ہے. جب بیکار گھر میں بیٹھے اور جو کام کرتا رہے گا، جس میں کام کرنے کا جذبہ ہو، وہ اپنے آپ کو، اس میں ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، دن بہ دن انرجی پیدا ہوتی ہے. ایک تو وہ اپنے آپ کے لیے روزگار کما سکتے ہیں، دوسرا وہ دوسرے لوگوں کو، دوسرے نوجوانوں کو بھی اپنے اس جن میں شامل کر کے ان کے لیے بھی روزگار کے موقع فراہم کر سکتے ہیں. بالکل، مواقع کی کمی نہیں ہے، چونکہ اکثر دیکھنے کو یہاں یہ ملا ہے کہ مختلف ریاستوں سے، بھارت کی مختلف ریاستوں سے نوجوان یہاں آتے ہیں اور وہ اچھا خاصا کما لیتے ہیں. 6 مہینے یہاں رہتے ہیں، 7 مہینے یہاں رہتے ہیں، گرمیوں کے زمانے میں یہاں رہتے ہیں، اور وہ ٹھیک ٹھاک کما کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں کا نوجوان جو ہے وہ کہالت کا شکار ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا ہے. خود
अपनी घर की किफ़ालत भी नहीं करता है और ख़ुद दूसरों पे बोझ बना है। बोझ बना है। और यही जैसे अभी आपने बताया ना, जब कोई काहिल होता है, कोई सुस्त होता है, वो सिर्फ दिमाग में ये सोचता है कि मैं रातों रात शायद करोड़पति बनूंगा, जी। लाखपति बनूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए मेहनत की हाँ काफी बिल्कुल, आपकी जरूरत बात है। सही है, क्योंकि गैम्बलिंग में नौजवान हिस्सा ले रहे हैं हिस्सा और ले रहे हैं और जुआबाजी, अपना ऑनलाइन पैसा, गैम्बलिंग बिल्कुल। वगैरह, ये भी उसी का नतीजा इससे बेहतर है कि वो मेहनत करे। यहाँ भी हम अगर अलामा की तरफ जाएंगे, क्या कहता है, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत आगे हद परवाज़ से। वाह वाह, काश ये इसकी होनी तरफ चाहिए मंजिल। ये हाँ मंजिल होनी चाहिए हमारे नौजवानों की। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह